ستائش معبود برحق کے لیے ہے، تمام ثنائیں خالق کائنات کے لیے ہے، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے جس کے قبضے قدرت میں ہماری جانیں ہیں۔ وہ پروردگار جو ہماری شہرک سے زیادہ ہم سے قریب ہے، وہ پروردگار جو ہمیں ایک دوست سے زیادہ عزیز رکھتا ہے، وہ پروردگار جو ایک ماں سے زیادہ ہمیں عزیز رکھتا ہے، وہ پروردگار جو ہمارے دلوں کے تمام راز سے آشنا ہے، یہاں تک کہ ہمارے دلوں کے وہ راز کہ اگر انسان جان جائے تو ہم کبھی سر اٹھا کے جی نہ سکیں، لیکن ان تمام رازوں کو وہ جاننے کے بعد اس پہ پردہ ڈال کر رکھتا ہے۔ وہ پروردگار اپنی کتاب قرآن مجید کی سورہ توبہ آیت نمبر 122 میں ارشاد فرما رہا ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ کہ کیوں نہیں ہر قوم میں سے، ہر ملک سے، ہر شہر سے کچھ لوگ نکلتے اور جائیں ایسی جگہ پر جہاں مرکز علم ہے اور علم کو حاصل کریں، اور پھر جب حاصل کرنے کے بعد علم کو دین میں تفقہ کریں، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، دین میں تفقہ کریں۔ تفقہ یعنی کیا؟ یعنی دین میں غور و فکر کریں، دین کی تعلیمات کو حاصل کریں۔ جب دین کی تعلیمات مکمل ہو جائے، ایسے نہ ہو کہ 4 دن کے لیے جائیں اور امامہ باندھ کر کے چلے آئیں، یا ایسا نہ ہو کہ 4 دن کے لیے کسی مدرسے میں جائیں اور مدرسے کا اسٹیمپ اپنے اوپر لگا لیں اور ممبر پر آ کر بیٹھ جائیں۔ کہیں سارے سیدہ، ممبر پر بیٹھنا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور ممبر پر بیٹھنے میں 2 لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، ایک بیٹھنے والے کی اور ایک بیٹھالنے والے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کسے بیٹھالا جائے، اور بیٹھنے والے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ لیاقت ہے یا نہیں ہے۔ بس وہ لیاقت تو میرے اندر بھی نہیں ہے جو ایک ذاکر میں، ایک عالم میں، ایک صاحب ممبر میں جو کوالٹی ہونا چاہیے، در حقیقت وہ میرے اندر بھی نہیں ہے۔ لیکن کیا کریں، انسان کسی نہ کسی کو تو بہرحال آ رہی ہے ممبر پر، لیکن یہ آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ کسے بلا رہی ہیں، کسے بیٹھا رہی ہیں آپ کے ممبر پر۔ تو پروردگار نے صاف واضح کر دیا ہے، قرآن میں بالکل صاف کہہ دیا ہے کہ تمہارے درمیان سے کچھ لوگ نکلے اور مرکز علم پر جائیں، وہاں سے علم حاصل کریں، تفقہ کریں دین میں، اور اس کے بعد جب علم حاصل ہو جائے پھر اپنی قوم کے درمیان آئے، اور آنے کے بعد اپنی قوم کو ڈرائیں، اپنی قوم کو دین سے آشنا کریں۔ پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے لَعَلَّكُمْ يَحْذَرُونَ، شاید کہ یہ قوم ڈرنے والی ہو جائے۔ یعنی اللہ واجب کفائی کر رہا، واجب کفائی کر رہا ہے، یعنی آپ کو معلوم ہے ایک واجب کفائی ہوتا ہے، ایک واجب عینی ہوتا ہے۔ واجب عینی یعنی سب پر واجب ہے، لیکن واجب کفائی سب پر واجب رہتا ہے، لیکن جب کچھ لوگ اس واجب کو انجام دیتے ہیں تو باقی سب پر سے ثابت ہو جاتا ہے۔ تو علم حاصل کرنا واجب کفائی اللہ نے قرار دیا ہے، یعنی علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ علم حاصل کریں، اس کے بعد اپنی قوم کے درمیان آئیں اور لوگوں کو تعلیمات اسلام سے آشنا کریں۔ کہیں سانے سیدہ، واقعاً آپ غور کریے گا کہ ائمہ اہل بیت کے بعد خود ائمہ اہل بیت کے زندگی کے دوران بھی علماء نے بڑی قربانیاں دی، بہت قربانیاں دی ہیں، اس دین کو پھیلانے کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں۔ خاص کر کے جب سے غیبت کبریٰ شروع ہوا ہے تب سے یہ علماء کرام کی محنتوں کا اثر ہے، یہ علماء کرام کی زحمتوں کا اثر ہے کہ آج جگہ جگہ فرش امام حسین بچھ رہی ہے، آج جگہ جگہ مطمئن ہو کر کے ہم مجلس کر رہے ہیں، مطمئن ہو کر کے ہم غم امام حسین علیہ السلام منا رہے ہیں۔ یہ علماء کی محنتوں کا اثر ہے، ورنہ اگر آپ تاریخ اٹھائیں گی اس عزاداری پر، اس تعلیمات اسلام پر اتنے حملے ہوئے ہیں، اتنے حملے ہوئے ہیں کہ اگر علماء نے قربانیاں نہ دی ہوتی تو آج نہیں معلوم کہ ہمارا کیا حال ہوتا۔ ادھر اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جاؤ علم حاصل کرو اور لوٹ کے آؤ اور سکھاؤ، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جس وقت
امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑتے ہیں. مدینہ چھوڑنے کے بعد مکہ آتے ہیں. مکے میں کئی دن امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا ہے. اور پھر اس کے بعد جس دن امام حسین علیہ السلام مکہ چھوڑ کر کے نکلنے لگے ہیں تو امام حسین علیہ السلام نے مینا کے میدان میں ایک مفصل خطبہ دیا ہے. امام حسین نے مینا کے میدان میں ایک مفصل خطبہ دیا ہے. آپ لوگ جب ایام عصا رہا کرے تو امام حسین کے خطبے نکالا کرے. جب رمضان رہا کرے تو مولائے کائنات کے خطبے نکالا کرے. اسی طرح سے خطبے کم سے کم اپنی زبان سے ایک بار پڑھا کرے کہ ہمارے امام نے کیا فرمایا ہے. امام حسین علیہ السلام جب مکے سے نکلنے لگے ہیں تو امام نے ایک مفصل خطبہ دیا ہے. اس خطبے میں امام نے مختلف چیزوں کو بیان کیا ہے. ایک مفصل خطبہ ہے امام کا, مختلف چیزیں امام نے بیان کی ہے. سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا کی فضیلت بیان کی ہے, اللہ کی توحید بیان کی سب سے پہلے. پھر اپنے نانا کی رسالت کو بیان کیا ہے. نانا کی رسالت کے بعد اپنے بابا کی ولایت کو بیان کیا ہے. یعنی معلوم ہوا کہ پہلے اپنے گھرانے کے فضائل کو بیان کیا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم نے تو پہچانا ہی نہیں تھا, ہم تو جانتے ہی نہیں تھے, ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ کون آیا کون گیا, ہمیں تو خبر ہی نہیں تھی. ہم تو احرام میں تھے, ہم تو اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے تھے, ہمیں معلوم نہیں تھا کہ کون آیا اور کون چلا گیا. اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ وہ حسین تھے تو ہم بھی شاید ان کے ہمراہ ہو جاتے. اس لیے امام نے کوئی موقع نہیں چھوڑا. امام حسین علیہ السلام نے مکمل خطبہ دیا ہے. خطبہ دے کر کے پہلے اپنے گھر کے فضائل بیان کیے, پھر اس کے بعد امر بالمعروف نہی عن المنکر کو بیان کیا ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر کے بعد امام حسین علیہ السلام نے علماء کی ذمہ داریوں کو بیان کیا ہے کہ جو ایک عالم دین ہوتے ہیں ان کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. امام حسین علیہ السلام نے جو خطبہ بیان کیا ہے مینا کے میدان میں, اگر اس خطبے کو خود امام کی ہی زبانی سنا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. اس کو اگر ہم ترجمہ کر کے آپ کو بتائیں تو وہ تاثیر نہیں رہ جاتی. اگر اس کو خود امام کی زبانی بیان کیا جائے کہ امام نے توجہ چاہیے, آپ لوگ تھوڑا اس طرح سے بیٹھے کہ جب بعد میں کوئی آئے تو ڈسٹرب نہ ہو. ایک صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. امام حسین علیہ السلام, آپ سوچی گا کہ کتنا نازک مرحلہ تھا. امام حسین جس وقت 8 ذی الحج کو مکے سے نکل رہے تھے تو کتنا نازک مرحلہ تھا. اس وقت میں امام حسین کو دیکھے گا کہ امام حسین دین کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں. امام حسین دین کو علماء کے حوالے کر رہے ہیں اور علماء کی ذمہ داریاں بیان کر رہے ہیں کہ ایک عالم دین کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے, ایک عالم دین کو کیسا ہونا چاہیے. آج دیکھیں نا, بہت سارے لوگ ہوتے نا بڑی جلدی سے علماء کے اوپر اعتراض کر دیتے ہیں کیونکہ انہیں صرف زبان ہلانا رہتا ہے. بڑی جلدی سے کچھ بھی ہوگا ہم بات نہیں سمجھیں گے, ہمیں کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا, بس کسی نے آ کے کچھ کہا اور ہم نے بس علماء کے خلاف بولنا ہم نے شروع کر دیا. یہ عام لوگوں کی فطرت ہوتی ہے. لیکن اگر ان چیزوں کو آپ دیکھیں گی تو آپ یہ سمجھیے کہ کبھی اسلام سے آپ خوش گمان نہیں ہو سکتی. ہمیشہ بدگمانی آپ کے اندر رہے گی اور یہ بدگمانی آپ کی بڑھتی چلی جائے گی. لہٰذا آپ علماء کی قربانیوں کو دیکھیے کہ انہوں نے قربانیاں کتنی دی ہیں. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں, صلوات پڑھنے بر محمد و آل محمد. میں نے امام حسین کے کلام کو اس لیے بھی انتخاب کیا تاکہ مجلس کی ایک روحانیت بھی باقی رہ جائے. ویسے تو آپ قرآن دیکھیں, قرآن میں رحمان کا بھی نام ہے, شیطان کا بھی نام ہے نا. کربلا میں اگر ایک طرف امام حسین علیہ السلام ہے اور خانوادہ امام حسین علیہ السلام ہے تو دوسری طرف دشمنان
امام حسین علیہ السلام ہیں. بہرحال لیکن مجلسوں میں کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ مجلس کی ایک روحانیت باقی رہے. اس روحانیت کو باقی رکھنے کے لیے میں نے امام حسین علیہ السلام کے کچھ کلمات کا انتخاب کیا کہ آپ کے سامنے بیان کروں کہ علماء کی ذمہ داری کیا ہے اور امام کیا فرما رہے ہیں. امام فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انت ایھا الاصابۃ اصابۃ بالعلم مشہورا وبالخیر مذکورا وبالنصیحۃ معروفا. امام فرما رہے ہیں اے گروہ علم اور فضل، یعنی کون گروہ علم اور فضل؟ علماء. امام حسین کہہ رہے ہیں اے علماء، اے گروہ علم اور فضل، بالعلم مشہورہ، جو اپنے علم کی وجہ سے مشہور ہیں. اور واقعاً انسان کی کیا مجال ہے کہ ہزاروں کے مجمع میں بیٹھ کر بولے، لیکن کیوں مشہور ہے؟ اپنے علم کی وجہ سے. امام کہہ رہے ہیں اے گروہ علماء جو اپنے علم کی وجہ سے مشہور ہیں، وبالخیر مذکورہ، اور جن کا ذکر خیر سے کیا جاتا ہے، علماء کو خیر سے یاد کیا جاتا ہے. وبالنصیحۃ معروفہ، اور وہ اپنی نصیحتوں کے ذریعے سے جانے جاتے ہیں. علماء کن چیزوں سے پہچانے جاتے ہیں؟ علم کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں، خیر کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں، نصیحتوں کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں. وباللہ فی انفس الناس، اور کیا امام فرما رہے ہیں کہ لوگ اپنے سے زیادہ انہیں پسند کرتے ہیں، یعنی علماء کو پسند کرتے ہیں. علماء نیکی اور بھلائی سے جانے جاتے ہیں، اور اللہ والے ہونے کی بنا پر لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ہوتی ہے. لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ والے ہوتے ہیں، اس لیے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں. اس کے بعد امام فرما رہے ہیں وَيُكْرِمُكُمُ الضَّعِيفَ وَيُكْرِمُكُمُ الضَّعِيفَ وَيُوسِعُكُمْ مَن لَا فَضْلَ لَكُمْ عَلَيْهِ. ایک سلوات پڑھنے پر محمد والے امام آگے فرما رہے ہیں کہ ضعیف ان کا احترام کرتے ہیں اور طاقتور ان سے خائف رہتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں جو بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں وہ بھی علماء سے ڈرے ہوئے رہتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ علماء اپنا قلم اٹھا دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ علماء اپنی زبان کھول دیں، کیونکہ یہ بڑی طاقتیں ہیں. قلم کی طاقت یا جو ممبر کی طاقت ہے یا جو زبان کی طاقت ہے، یہ بہت بڑی طاقت ہے. اور یہ ایسی طاقتیں ہیں نا جو نسلوں میں سفر کرتی رہتی ہیں. اگر کسی عالم دین نے کچھ لکھ دیا ہے تو وہ صدیوں سفر کرتا رہتا ہے. اس لیے جو طاقتور رہتے ہیں وہ علماء سے ڈرتے ہیں، اور جو ضعیف ہوتے ہیں وہ ان کا احترام کرتے ہیں. کس کا احترام کرتے ہیں؟ علماء کا. کون فرما رہا ہے؟ امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ علماء کا طاقتور علماء سے خائف رہتے ہیں، ڈرتے ہیں، اور جو کمزور ہیں وہ علماء کا کیا کرتے ہیں؟ احترام کرتے ہیں. اس کے بعد امام فرماتے ہیں وَلَا يَدْلَكُمْ إِنْدَا تَشْفُونَ فِي الْحَوَائِجِ إِذَا أَمْتَنَتُ مِنْ طُلَّابِهَا. اور جس وقت کسی کی کوئی سفارش قبول نہیں ہوتی ہے تو علماء کی قبول ہو جاتی ہے. یعنی اگر کسی کا کوئی کام نہیں ہوتا ہے تو علماء اگر چاہیں تو علماء اپنی سفارش کے ذریعے دوسرے کا کام کروا سکتے ہیں. یہ کون فرما رہا ہے؟ امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں. اس کے بعد امام کہہ رہے ہیں وَتَمْشُونَ فِي الطَّرَائِقِ وَتَمْشُونَ فِي الطَّرَائِقِ بہیمت الملوک و کرامت الاکابر. اور جب یہ علماء گلی اور کوچوں میں جب یہ چلتے ہیں تو یہ بادشاہوں کی طرح چلتے ہیں، اور یہ جب چلتے ہیں تو بڑے بڑے لوگوں کی طرح چلتے ہیں. یعنی جب ان کا گزر ہوتا ہے تو ایسا لگتا جو بھی دیکھے گا. یعنی ہم اپنے گاؤں اور دیہات کی بات بتائیں کہ اگر کوئی بڑے عالم دین اگر گاؤں میں آ جاتے تھے اور کہیں سے گزرنے لگتے تھے تو لوگ اپنے گھر کی کھڑکیاں بند کر ارے مولانا گزر رہے ہیں، ارے عالم دین گزر رہے ہیں. اگر راستے میں کوئی خواتین ملتی تھی تو وہ گلی کوچا دیکھتی تھی کہ کس گلی میں چلے جائیں کیونکہ عالم دین آ رہے ہیں. یعنی عالم دین جب گزرتے ہیں تو ایسے گزرتے ہیں کہ جیسے کوئی بادشاہ گزر رہا ہو یا کوئی بڑا انسان گزر رہا ہو. لیکن اس کے بعد امام فرما رہے ہیں کہ یہ
احترام. یہ احترام کس لیے ہے؟ کیونکہ وہ آپ کو دین کا امین سمجھتے ہیں. کس لیے یہ احترام ہے؟ علماء کا یہ احترام کس لیے؟ کیونکہ وہ دین کا آپ کو امین سمجھ رہے ہیں. کیونکہ آپ دین اپنے اختیار میں رکھتے ہیں. آپ کا فریضہ ہے کہ آپ دین کو اس طرح سے چلائیں جیسے اہل بیت علیہ السلام نے حکم دیا ہے. اس طرح سے آپ دین کو پہنچائیں, تعلیمات کو پہنچائیں. ایسا نہ ہو کہ جو بڑے لوگ ہیں بس آپ ان کے اعتراف میں رہیں, بس بڑے لوگوں کو آپ پسند کریں, بڑے لوگوں سے ملنا جلنا پسند کریں اور چھوٹوں کا سلام کا جواب نہ دیں, اور اگر کوئی اعتراض کر دے تو یہ کہہ دے ہم نے تو سنا ہی نہیں تھا. ایسا نہ کہہ دیں ہم نے تو سنا ہی نہیں تھا. یعنی آپ کی نظر میں کوئی اگر بڑا ہے تو وہ بھی آپ کی نظر میں برابر ہونا چاہیے, اگر کوئی چھوٹا ہے تو وہ بھی آپ کی نظر میں برابر ہونا چاہیے. نہ بڑا اپنا بڑکپن آپ کو دے دے گا, نہ چھوٹا آپ کو اپنی غریبی لگا دے گا. یعنی ایسا نہیں ہے, بلکہ علماء کی ذمہ داری انشاءاللہ کل بیان کریں گے کہ اس کے یہ بیان کرنے کے بعد علماء کی جو فضائل امام نے بیان کی ہیں, امام حسین کے کلمات ہیں. کس وقت؟ 8 ذی الحج کو میدان عرفہ میں, جس وقت امام حسین علیہ السلام نے حج کے احرام کو عمرے میں تبدیل کر دیا تھا, اس وقت امام نے یہ علماء کی ذمہ داریاں بتائی ہیں. اور یہ ذمہ داریاں یہیں سے پتہ چل رہا, لوگ سوال کرتے نا کہ کہاں سے مرجعیت آ گئی ہے, کہاں سے فقہ آ گیا ہے, کہاں سے یہ علماء آ گئے ہیں, کس نے انہیں دین کا ٹھیکیدار بنایا ہے؟ انہیں کسی نے نہیں بنایا ہے, انہیں امام حسین علیہ السلام نے میدان مینا میں بنایا ہے. صلوات پڑھیں لوگ سوال کرتے نا, ہمیں دکھا دیجئے کہیں ایک جگہ پر. انشاءاللہ جب اس موضوع پہ آئیں گے نا تو دکھائیں گے سب, ایک ایک روایت, ایک ایک حدیث آپ کی نظروں کے سامنے سے انشاءاللہ بالکل اسی منبر پر لا کر کے اور آپ کو دکھا کر کے پڑھیں گے کہ دیکھیے کس امام نے فرمایا ہے, کس امام نے. خود آپ جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے جب حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا تھا تو کیا کہہ کے لکھا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ 1 سال کی بات ہو گئی ہے, کسی کو یاد ہے کیا کہا تھا؟ مرد فقیہ, میرا سلام ہو کس پر؟ مرد فقیہ پر. یہ فقیہ کیا ہے؟ کسے فقیہ کہہ رہے ہیں امام؟ یعنی معلوم ہوا کہ امام کے دور میں بھی فقیہ موجود رہتے تھے. یہ اور بات ہے کہ یہ دشمن نے اتنے حملے کیے ہیں ہمارے جوانوں پر اور ہماری فکروں پر, اتنے حملے کیے ہیں کہ اب مرجعیت کو اور فقہ کو مشکوک کر دیا. ایک صلوات پڑھیں میں محمد کہیں جانے سے کہتا. آپ جانتے ہیں کہ ہمارا موضوع مرجعیت اور اخباریت ہے, کیونکہ مرجعیت اور اخباریت تھوڑا ہٹ کر کے ہے, اس لیے ہم نے سوچا کہ یہ جو شروع کے دن ہیں اس میں اس کا تذکرہ کریں, اور جب حساس تاریخیں جیسے جیسے بڑھتی آئیں گی ویسے ویسے پھر انشاءاللہ کہ امام خمینی اور امام خامنئی وغیرہ کے بارے میں تذکرہ کریں گے, کیونکہ وہ امام حسین سے تاثر لیے ہیں, انہوں نے امام حسین سے سب کچھ سیکھا ہے, یعنی ان کی پیروی کی ہے, تو ان کے پیروکاروں کا ذکر ہوگا انشاءاللہ. ابھی تو ان لوگوں کا ذکر یہاں پر کرنا ہے کہ جنہوں نے دین کو توڑ مروڑ کے برباد کر دیا ہے. ابھی شروع کی تاریخوں میں ان کا تذکرہ کرنا, کیونکہ دین کو برباد کر دیا ہے. کہیں جانے سے کہتا, سب سے پہلے ابھی جو آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے نا, بہت غور سے سنیے گا, ایک لمحے کی بھی نظر نہ ہٹائیے گا اور نہ توجہ ہٹائیے گا, تھوڑی دیر کے لیے سب کچھ بھول جائیے گا. یہ جو اخباریت ہے, اخباریت سب سے پہلے غیبت صغریٰ کے بعد, غیبت صغریٰ کتنے میں شروع ہوئی ہے کسی کو یاد ہے؟ غیبت صغریٰ کسی کو نہیں یاد؟ غیبت صغریٰ کب سے شروع ہوئی ہے؟ دو سو ساٹھ میں تو 255 میں تو امام پیدا ہوئے ہیں, 260 تو 5 سال وہ تھا. غیبت کبریٰ کب سے شروع ہوئی ہے؟ تقریباً 329 سے شروع ہوئی غیبت کبریٰ. غیبت کبریٰ کے شروع ہونے کے بعد سے یہ سلسلہ جو تھا وہ
مرجعیت کا تھا، یعنی مرجع رہتے تھے، احکام کو پہنچاتے تھے لوگوں تک، لوگ مرجع کی طرف رجوع کیا کرتے تھے. لیکن یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا. لیکن کتنے سے 300 سے تقریباً 350 سے 300 سے یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ 10ویں صدی ہجری تک، 10ویں صدی ہجری تک مرجعیت کا، یاد رکھیے گا، 10ویں صدی ہجری تک مرجعیت کا سلسلہ جاری رہا. 10ویں اور 11ویں صدی ہجری کے بیچ میں ایک عالم دین آئے، ایک عالم دین، ان کا نام ہے ملا امین اسرابادی. ملا امین اسرابادی ان کا نام ہے. انہوں نے اتنا دین کا نقصان کیا ہے، اتنا نقصان کیا ہے، اور ایک فتنے کی شکل میں اخباریت کو ایجاد کیا اور ایک کتاب لکھی انہوں نے. اس کتاب میں مرجعیت سے باقاعدہ نظری جنگ انہوں نے لڑی ہے، نظری جنگ لڑی ہے. لیکن ایک جو اخباری یہ تھے، اس زمانے کے جو اخباری تھے، ان کی ایک بات یہ تھی کہ وہ حق پسند تھے. یعنی ایسا نہیں تھا کہ اپنی بات پر ڈٹے رہیں، ایسا نہیں تھا، وہ حق پسند تھے. انہوں نے کتاب لکھ دی، انہوں نے اخباریت کو رواج پیدا کر دیا، اخباریت کا رواج پیدا کر دیا. کچھ لوگوں نے اخباریت کو قبول بھی کر لیا. کیوں قبول کر لیا اخباریت کو؟ اس لیے قبول کر لیا کیونکہ اس میں ایک بڑا خوبصورت سا جملہ ہے. بتائیں آپ لوگوں کو بھی اچھا لگے گا. کیا جملہ ہے اخباریت میں؟ ہم کسی غیر معصوم کی تقلید نہیں کرتے. ابھی آپ کو بھی لگے گا نا، ہاں صحیح بات ہے، ہم کسی غیر معصوم کی تقلید نہیں کرتے، ہم معصوم کی تقلید کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں، دوسرا جملہ ان کا کیا ہے کہ ہم کسی خاکی کی بات نہیں کرتے ہیں، ہم صرف کالا معصوم کا، ہم صرف کالا صادق اور کالا باقی کہتے ہیں. یعنی کیا؟ یعنی ہم صرف اور صرف ہم حدیث سے بات کرتے ہیں، اور صرف ہم امام کی تقلید کرتے ہیں، معصوم کی تقلید کرتے ہیں، اس کے سوا ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے. لیکن جو سب سے غلط بات انہوں نے کی، انہوں نے کیا کہا ہے ملا اسرابادی نے؟ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا عقل حجیت نہیں رکھتی ہے. یعنی عقل کا کام صرف میتھس کے سوالوں کو حل کرنا ہے، اس کے علاوہ عقل کچھ بھی نہیں کرتی. عقل کا دین میں کوئی کام نہیں ہے. کہنے جانے سے یہ ایک سوال کروں، اگر عقل کا دین میں کوئی کام نہیں تھا تو اللہ نے احکامات اسلام کو کیوں عقل پہ واجب کیا؟ آپ نے معلوم ہے نا کہ اگر کوئی دیوانہ ہے تو اسلام اس پہ عائد نہیں ہوتا ہے، احکامات اس پہ عائد نہیں ہوتے ہیں. یہاں تک کہ کوئی بے ہوش ہو جائے تو وہ بھی ساری چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں اس کے اوپر سے. اگر کوئی بے ہوشی کے عالم میں ہے تو ساری چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں. تو اگر عقل کی کوئی جگہ نہیں تھی تو اسلام کیوں کہہ رہا ہے کہ احکامات اسلام کے لیے ضروری ہے کہ انسان بالغ اور عاقل ہو؟ تو عقل کا جب کوئی کام نہیں تھا تو پھر اللہ نے عقل کو کیوں رکھا؟ یہ ان کے کچھ اصول تھے جو سن 10ویں صدی ہجری اور سن 11ویں صدی ہجری کے بیچ میں یہ وجود میں آئے تھے. لیکن جو ہمارے اس زمانے کے جو ہمارے جید علماء تھے، جو واقعاً اللہ کا خوف رکھتے تھے، انہوں نے ان کا مقابلہ کیا. یہ نہیں کہ بس جو چل رہا ہے چلنے دیں، ہمیں کیا مطلب ہے، ہمارا کام ہو رہا ہے، ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، ایسا نہیں. بلکہ جو زمانے کے علماء تھے انہوں نے باقاعدہ بحث کی ان لوگوں سے، ان علماء سے بحث کی. بس یہ آیت اللہ وحید بہبہانی کر کے ایک عالم دین ہے، آیت اللہ وحید بہبہانی، یہ کربلا میں درس دیا کرتے تھے. ایک طرف کربلا میں حرم میں آیت اللہ وحید بہبہانی درس دیا کرتے تھے، اور ایک طرف صاحب ہدایت جو اخباری تھے وہ درس دیا کرتے تھے. یعنی دونوں کا درس، یعنی صحن امام حسین علیہ السلام میں ایک طرف اخباریوں کا درس چلتا تھا، ایک طرف مرجعیت کا درس چلتا تھا. لیکن جو علماء جیسے آیت اللہ بحر العلوم ہے اور دیگر جو علماء ہیں وہ پہلے تو اخباریت کے درس میں تھے، یعنی صاحب ہدایت کے درس میں تھے. لیکن تھوڑے دن کے بعد وہاں سے نکلے اور آیت اللہ بہبہانی کے درس میں آ گئے. آیت اللہ بحر العلوم
سید مرتضیٰ بحر العلوم، یہ جو ہے علماء پہلے صاحب حدائق کے درس میں یعنی اخباریوں کے درس میں تھے، لیکن بعد میں مرجع کے درس میں آ گئے. اس کے بعد جب یہ آ گئے تو یہ جو صاحب حدائق تھے یہ اخباری تھے، لیکن ان کی جو اخباریت تھی وہ اس زمانے کی اخباریت نہیں ہے، بہت فرق ہے. وہ اخباری تھے جو مرجع کو مانتے تھے اور وہ لوگوں سے یہ کہتے تھے کہ میرے پیچھے نماز نہ پڑھ کر کے وحید بہبہانی کے پیچھے نماز پڑھو، اور ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز سمجھتے تھے. اور بات یہیں پہ نہیں ختمی، بلکہ یہ جو اخباری صاحب حدائق تھے، انہوں نے اپنے آخری وقت میں یہ وصیت کی تھی کہ میری نماز جنازہ وحید بہبہانی پڑھائے. اس کے بعد یہ اخباری جو تھے اور یہ جو مرجعیت والے تھے، یہ جو فقہ والے تھے، جو علم اصول والے تھے، ان لوگوں میں ایک بہت بڑا مناظرہ ہوا. جب بہت بڑا ان لوگوں میں مناظرہ ہوا تو وہ اخباری جو تھے انہوں نے اپنی غلطیاں مان لی، اپنی غلطیاں مانی، علم اصول کو ایکسیپٹ کر لیا، تسلیم کر لیا. اس کے بعد اس وقت سے یعنی سن 11ویں صدی ہجری کے بعد سے اخباریت بالکل ختم ہو گئی، کہیں پر کوئی اخباریت نہیں بچی، اخباریت ختم ہو گئی. کیونکہ اس زمانے کے جو اخباری علماء تھے وہ حقیقت کو قبول کرنے والے تھے، ضدی نہیں تھے، لجوج نہیں تھے، بلکہ حقیقت کو قبول کرنے والے تھے. انہوں نے حقیقت کو قبول کر لیا اور اس کے بعد سے اخباریت ختم ہو گئی، اخباریت کا کہیں کوئی نام و نشان نہیں رہا. لیکن سوال اب یہ ہوتا ہے کہ جب اخباریت اس وقت ختم ہو گئی، یعنی 12ویں صدی ہجری میں جب اخباریت ختم ہو گئی، تو یہ جو اخباریت اتنا عروج پہ جا رہی ہے، یہ اخباریت جو اتنا زیادہ پھیل رہی ہے، یہ اخباریت کی جس نے ہمارے جوانوں کو دین سے دور کر دیا ہے. آپ دیکھیں اخباری جو ہے دین سے کتنا دور جا رہے ہیں. یہ بھی بتائیں گے کہ ان کے کیا کیا عقیدے ہیں، آپ سن کے حیران رہ جائیں گے. وہ عقیدے جو ابھی آپ نے سنے نہیں ہوں گے ان لوگوں کے، سن کے حیران رہ جائیں گے کہ یہ عقیدے ان کے ہیں اخباریوں کے، جنہوں نے ہمارے جوانوں کو مکمل بہکا دیا ہے. ہمارے ابھی تک 1400 سال سے جب سے امام حسین شہید ہوئے تھے تب سے لے کر آج تک کیا رہتا تھا؟ انجمن رسول خدا، انجمن امام حسین، انجمن سار اللہ. لیکن اب کیا ہو گیا ہے؟ ماتمی سنگت. یہ سنگت کیا ہے؟ سنگت کسے کہتے ہیں؟ کبھی سوال کیا آپ نے؟ سوچا کبھی سنگت کسے کہتے ہیں؟ سنگت جو قوالی گانے والوں کی رہتی ہے ان کی سنگت رہتی ہے. آپ نے یہ جو بیڈ ورڈ تھے انہیں مقدس چیزوں میں لا کر رکھ دیا. یعنی انجمن مقدس لفظ ہے، ماتم مقدس ہے، یعنی ماتم کو کس سے ملا دیا ہے آپ لوگوں نے؟ کیوں یہ جمان کر رہے ہیں؟ پتہ ہے یہ تقریباً 400 صدی پہلے سے یہ پلاننگ کی گئی ہے، جس کا اثر اب آیا ہے سامنے. 400 صدی پہلے سے یہ پلاننگ کی گئی ہے جس کا اثر اب آپ کے سامنے آیا ہے. اب آج وہی ذکر کریں گے. زیادہ وقت تو میرے خیال سے نہیں بچا ہے، لیکن جتنا بھی ہو سکے گا ایک سلام پڑھے بھائی محمد علیہ جب یہ اخباریت مطلب پہلے والی تو ختم ہو گئی تو کہاں سے یہ اخباریت وجود میں آئی؟ بس آپ لوگوں کو جلدی جلدی بتاتے چلیں کہ ایک شخص ہے، ایک جاسوس ہے برطانیہ کا، جس کا نام ہے ہمفرے نام ہے برطانیہ کا. ایک جاسوس ہے. وہ مطلب کچھ لوگوں کو رہتے ہیں اپنی ڈائری لکھنے کی عادت رہتی ہے، یادداشت لکھنے کی عادت رہتی ہے. اس ہمفرے جو کہ برطانیہ کا جاسوس تھا، اس نے اپنی ڈائری لکھی تھی، یعنی اپنی یادداشتوں کو لکھا تھا. تو اس کی ڈائری جو تھی جب ورلڈ وار 2 ہوئی، یعنی جنگ جہانی دوم جب ہوئی، غور سے سنیے گا ورنہ آپ لوگوں کو رہ جائے گا، چھوٹ جائے گا کہ ہم نے کیا بیان کیا. ہمفرے برطانیہ کا جاسوس ہے. اس نے اپنی ڈائری میں یعنی اپنے نوٹس لکھے ہیں. اس کے یہ نوٹس جو ہے جب ورلڈ وار 2 ہوئی، جنگ جہانی دوم ہوئی، تو اس میں یہ اس کی جو ڈائری تھی وہ ڈائری جرمنی کے ہاتھ لگ گئی.
جب وہ ڈائری جرمنی والوں کے ہاتھ لگی تو ان لوگوں نے برطانیہ کو رسوا کرنے کے لیے اسے قسط وار چھپا کر کے بانٹ دیا. یعنی قسط والے سے بہت سارے دیکھیں بہت سارے مطلب مقالے وغیرہ آتے ہیں نا، قسط وار رہتے ہیں کہ اب اتنا یہاں تک، پھر قصے اول قصے دوم قصے سوم ایسے کر کے آتا ہے. بہت سارے ایسے آرٹیکل جیسے ایسے آرٹیکل. یعنی جب وہ ڈائری برطانیہ کے جاسوس کی ڈائری جب جرمنی کے ہاتھ لگی تو جرمنی نے اسے قسط میں اسے کیا کر دیا، شائع کر دیا. تاکہ کیوں کیا؟ کیونکہ برطانیہ اور جرمنی کے بیچ میں تو جنگ ہوئی تھی، تو جرمنی یہ چاہ رہا تھا کہ برطانیہ کو رسوا کیا جائے اس کے ذریعے سے. جب پڑھا ڈائری کو تو کہے تو اچھا موقع ہے رسوا کرنے کا برطانیہ کو. اس کو چھاپ دیا. جب اس نے چھاپا تو پھر جب لوگوں نے پڑھا تو اس کی یہ جو قسط یہ جو چھپا تھا ڈائری اس کو ایک فرانسی رسالے نے بھی اس کو چھاپ دیا. جب اس کو فرانسی رسالے نے چھاپا تو وہ ایک لبنانی دانشور کے ہاتھ وہ لگا. اور اس نے بھی، کیونکہ جب نیوز میں چھپتا ہے، نیوز میں کوئی چیز آتی ہے، رسالے میں کوئی آتی ہے تو ہر کوئی پڑھتا ہے. اب وہ انگلش میں فرانس نے چھاپا. اب وہ فرانس میں رہنے والا ایک دانشور لبنان کا، اس نے دیکھا پڑھا. جب اس نے مطالعہ کیا تو اس نے اس کو عربی میں اس کو چھاپ دیا کہ عالم اسلام آگاہ ہو جائے کہ اس کے خلاف کیا کیا سازشیں کی جا رہی ہے. لبنان کے دانشور نے عربی میں چھاپ دیا. جب اس کو عربی میں چھاپا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ برطانیہ کتنے 100 سال سے مسلمانوں کو صرف توڑ رہی ہے. اور یہ جو میرے بچے یہاں پر جو بیٹھے ہیں، انہیں اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے. جب برٹش کی ہسٹری پڑھائی جاتی ہے تو پڑھایا جاتا ہے نا کہ برٹش کی یہ سوچ تھی کہ توڑو، قبضہ کرو اور حکومت کرو. یہی ہے نا، تائید کر رہے ہیں آپ لوگ کہ ان کا کیا وہ تھا، کیا پالیسی ہے ان کی کہ توڑو اور حملہ کرو، توڑو اور حکومت کرو. یہی ان کی ہے نا. اس وقت ایک دانشور نے عربی میں چھاپا، پھر وہ عربی سے کسی نے اس کو اردو میں چھاپ دیا. اور اب وہ اردو تقریباً دنیا کے ہر کونے میں وہ کتاب موجود ہے، اردو کی کتاب موجود ہے. اس کتاب میں اس نے لکھا ہے، کس نے لکھا ہے؟ ہمفرے نے لکھا ہے. ہمفرے یہ کہتا ہے، پہلے آپ لوگ ایک صلوات پڑھنے والے محمد یہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ میں برطانیہ کا ایک ملازم تھا اور میں ایسٹ انڈیا کی ایک تجارتی کمپنی کا ایک بہترین ملازم تھا. میری جو کمپنی تھی ظاہراً وہ کمپنی تجارتی تھی، بزنس کی تھی، لیکن در حقیقت وہ کمپنی جاسوسی کا اڈا تھا. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ باوجود اس کے کہ ہماری جو برطانیہ کی جو حکومت تھی، باوجود اس کے کہ اس کی زمین اتنی وسیع تھی کہ اس زمین پر سورج غروب نہیں کرتا تھا. یعنی ایک جگہ اگر طلوع ہو رہا ہوتا تھا تو دوسری جگہ غروب ہو رہا تھا. آپ کو معلوم ہے نا کہ برطانیہ کے ہاتھوں میں ہمارا ملک بھی تھا. اور کب ہمارا ملک تھا؟ جب یہ اکھنڈ بھارت تھا. یعنی جب اس ملک میں کون کون سے، شری لنکا بھی آتا تھا، جب اس ملک میں نیپال بھی آتا تھا، پاکستان بھی آتا تھا، بنگلہ دیش بھی آتا تھا، اور بھی جتنے بھی چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، یہ تمام ملک انڈیا کے ملک تھے. اس وقت یہ ملک اور خود چین بھی اس کے قبضے میں تھا. کس کے قبضے میں؟ برطانیہ کے قبضے میں تھا. لیکن پھر بھی ان کی سوچ یہ تھی کہ کیونکہ عیسیٰ مسیح یہ خبر دے کر کے گئے ہیں کہ پوری کائنات میں صرف اور صرف عیسائیت رہے گی، اس لیے ہمارا فریضہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو یا دوسری بھی جو قومیں ہیں انہیں ختم کریں اور پوری کائنات میں صرف عیسائیت ہونی چاہیے. یہی برطانیہ ہے جس نے مسلمانوں کے خلاف اسرائیل کو بسایا ہے، جان بوجھ کر کے، پلاننگ کر کے. ورنہ آپ دیکھیں وہاں ان کی کوئی جگہ نہیں ہے. جہاں اسرائیل بسا ہوا ہے وہاں یہودیوں کی، عیسائیوں کی جگہ نہیں ہے، وہ عربوں کی جگہ ہے. وہاں پہ بسایا ہی گیا تھا تاکہ مسلمانوں کو نابود کیا جائے، مسلمانوں کو ختم کیا جائے. یہ کہتا ہے اپنے اس میں یادداشت میں کہتا ہے کہ اس کو سن 1710 میں، یعنی ابھی کون سی چل رہی ہے؟
2026 चल रही है। 1710 में इसको बुला करके, यानी इंडिया से इसको बुला करके जासूसी के लिए इसको बुला करके भेजा गया उस्मानी हुकूमत के लिए। उस्मानी हुकूमत उस वक्त 1710 में उस्मानी हुकूमत, आप लोग को मालूम है ना कि तकरीबन 10 साल तक रसूल खुदा की हुकूमत थी। यानी जब रसूल खुदा मक्के से मदीना हिजरत करके आए, सन 1 हिजरी से 10 हिजरी तक मुसलमानों की यानी रसूल खुदा की हुकूमत थी। रसूल खुदा की शहादत के बाद बनी उमैया की हुकूमत शुरू हो गई, और बनी उमैया की हुकूमत में सिर्फ और सिर्फ मौलाए कायनात ने 4 साल कुछ महीने हुकूमत की थी, और इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने 7 महीने 25 दिन हुकूमत की थी। उसके बाद बाकी ये जो तकरीबन बनी उमैया का जो दौर रहा है वो 150 साल तकरीबन रहा है। 127 साल बनी उमैया का दौर रहा है। 127 साल के बाद बनी अब्बास का दौर शुरू हुआ है। बनी अब्बास का दौर 556 साल बनी अब्बास ने हुकूमत की है। 556 साल बनी अब्बास ने हुकूमत की है। बनी अब्बास के बाद से हुकूमत जो की है उस्मानिया हुकूमत थी, यानी पूरे अरब ममालिक में, पूरे ईरान में उस्मानिया हुकूमत रही है। ये अब इसको यहाँ से बुलाया गया, इंडिया से उसे बुलाया गया। कहाँ के लिए बुलाया गया? उस्मानी हुकूमत की जासूसी के लिए। उस्मानी पूरी हुकूमत मुसलमानों की थी, उसकी जासूसी के लिए इसे बुलाया गया। और ये बताता है कि मेरे साथ तकरीबन 9 लोगों को, और यानी इसको लेकर के 10 लोगों को जासूसी के लिए भेजा गया। कहाँ? इस्तांबुल, यानी तुर्की में भेजा गया। और तुर्की उस वक्त पूरी मुसलमानों की हुकूमत का कैपिटल था, मुसलमानों की पूरी, उसको भेजा गया। जब उसे ये लोग भेजने लगे तो क्या इसकी क्या क्या जिम्मेदारियां दी थी इसको? इसके 2 काम दिए थे। पहला काम ये दिया था कि ये जाए वहां पर इस्तांबुल में जाए, और जाने के बाद वहां पे सबसे पहले तुर्की जबान सीखे, अरबी जबान सीखे, फारसी जबान सीखे, कुरान सीखे और कुरान की तफसीर सीखे। एक एक लफ्ज कुरान और कुरान की तफसीर सीखे। क्यों? अगर किसी पर हमला करना है तो पहले देखना पड़ेगा ना, उसकी कमजोर नसों को पकड़ना पड़ेगा ना, तभी तो हमला कर पाएंगे, ऐसे तो कर नहीं सकते। इसको और 9 लोगों को मुसलमानों के मुल्क में भेजा गया। बाकायदा किस तरह भेजा गया? वहाँ के जो उमरा थे, जो उज़रा थे, जो हुक्मरान थे, सबके नाम दे करके पूरी लिस्ट बना करके सबके नाम दिए गए और इन लोगों को रवाना किया गया। जब इन लोगों को रवाना किया गया तो बताता है कि जब भेजा जाने लगा था हमें, तो खुदा हाफिजी के वक्त हमसे कहा गया था कि देखो तुम्हारी कामयाबी हमारे मुल्क के मुस्तकबिल का आईनादार होगी, यानी हमारा मुल्क जो है मुस्तकबिल में कैसा रहेगा ये तुम्हारी कामयाबी पर डिपेंड करता है। और उसके बाद उसने कहा, यानी जो सेक्रेटरी था उसने उसके बाद कहा कि अपने कदम आगे बढ़ाओ और कभी भी हौसला टूटने से घबराना नहीं, यानी हौसला टूटने से घबराना नहीं। और ये याद रखना कि बीज आबाओ अजदाद बोते हैं, फल औलादे काटती हैं। यानी ये कौन कह रहा है? ये बरतानिया की हुकूमत कह रही है अपने जासूस से कि तुम जाओ बीज बो दो, निफाक की बीज बो दो, मुनाफिकत की बीज बो दो, आग लगा दो, चिंगारी डाल दो, उसके बाद जो होगा वो देखेंगे। बस ये कहता है कि मैं 6 महीने का ये सफर, तब उस वक्त सफर जो होता था पानी के जहाज से होता था, 6 महीने इसका सफर चला। 6 महीने के बाद ये पहुंचा इस्तांबुल, यानी तुर्की पहुंचा। वो कहता है कि जब मैं तुर्की पहुंचा तो तुर्की पहुंचने से पहले ही मैंने अपने लिए एक नाम का इंतखाब कर लिया और मैंने अपना नाम मोहम्मद रख लिया। देखिए कैसे किसे बहकाया जाता है। मैंने अपना नाम मोहम्मद रख लिया और मोहम्मद नाम रखने के बाद फिर मैं जब तुर्की में पहुंचा तो पहुंचने के बाद मैं सबसे पहले वहाँ की जामे मस्जिद में गया। जब मैं वहाँ की जामे मस्जिद में गया तो मैंने देखा कि इतना नज़्म व ज़ब्त है, इतनी सफाई है, इतनी तहजीब तरीका, हर कोई एक अपनी उसमें इबादत कर रहा है और एक अजीब सा माहौल है। तो जब मैंने ये देखा तो मैंने अपने दिल में ख्याल किया कि आखिर हम क्यों इन्हें बर्बाद करने पे लगे हैं? क्या वाकई ईसा मसीह इस बात से राजी है कि हम इन्हें बर्बाद करें? हम क्यों इनका चैन खराब कर रहे हैं? इनका चैन क्यों छीन रहे हैं हम?
کیا عیسیٰ مسیح ہمیں اس بات کی اجازت دیتے ہیں؟ پھر اس نے کہا کہ جیسے میرے ذہن میں یہ خیالات آئے میں نے جلدی سے اپنے ذہن کو جھٹکا کہ یہ تو شیطانی خیالات ہیں، مجھے تو کوئی اور ذمہ داری دے کر کے بھیجا گیا ہے، مجھے اپنی ذمہ داری پر فوکس کرنا چاہیے، یہ میرے ذہن میں خرافات کیوں آ رہا ہے؟ اس کے بعد میں نے اپنے اس خیالات کو دور کیا، جھٹکا، اور پھر اس کے بعد میں مسجد میں وارد ہو گیا۔ جب میں مسجد میں وارد ہوا تو میری ملاقات ایک بہت ہی ضعیف، بہت ہی متدین اور بہت ہی بزرگ عالم دین سے ملاقات ہوئی، جو عالم دین سنی تھے لیکن بہت اچھے تھے۔ ان کو دیکھ کر ایسے لگتا تھا کہ ہمارے پادریوں میں کوئی ایسا نہیں ہے۔ سنی عالم دین تھے، ابھی شیعوں سے نہیں ملے تھے۔ سنی سے جب ملے تو دیکھا کہ اتنا بزرگ بھی کوئی ہوتا ہے۔ وہ یہ ہمفرے کہتا ہے کہ جب میں ان کے پاس گیا، ان کو سلام کیا، انہوں نے میرا نام پوچھا، میں نے کہا محمد۔ اس کے بعد میری ان کی گفتگو ہونے لگی، کہا کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ قرآن سیکھوں، دینی احکامات سیکھوں، اور دینی احکامات سیکھنے کے بعد پھر میں اپنے وطن چلا جاؤں اور میں اپنے کام میں لگ جاؤں۔ صرف اس لیے میں انگلینڈ سے یہاں آیا ہوں، یعنی قرآن سیکھنے کے لیے اور دین سیکھنے کے لیے، تعلیمات دین کے لیے میں یہاں آیا، کیونکہ یہاں دین کا مرکز ہے، اس لیے میں یہاں آیا ہوں۔ وہ عالم دین بڑے خوش ہوئے، بڑی تعریف کی۔ سوال کیا کہ اور کوئی ہے فیملی ممبر؟ کہا نہیں، میں ایک یتیم بچہ ہوں، نہ میری کوئی ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ کوئی بھائی ہے، نہ بہن ہے، میرا کوئی نہیں ہے، میں بالکل یتیم ہوں۔ تو جب انسان یتیم سنتا تو اور دل میں رحم پیدا ہو جاتا ہے۔ ان کے دل میں جو عالم دین تھے، سنی عالم دین تھے، ان کا نام تھا احمد افغانی۔ جب انہوں نے اس کی باتیں سنی تو ان کے اوپر فدا ہو گئے، اور اس کے بعد کہا ٹھیک ہے آپ ہمارے مہمان ہیں، اور آپ ہمارے مہمان ہیں۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں قرآن سیکھوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں قرآن سیکھوں۔ وہ عالم دین تیار ہو گئے، اور وہ عالم دین 2 سال میں انہوں نے اسے قرآن کے ایک ایک لفظ کی تفسیر بتا دی، یعنی پورا مکمل عربی سکھائی 2 سال میں، مکمل عربی سکھائی، اور مکمل عربی یعنی قرآن کی ایک ایک لفظ کی تفسیر جو سنی کے حرائج ہے وہ پوری تفسیر انہوں نے سکھا دی، اور اس کے ساتھ ساتھ ترکی زبان بھی سکھا دی۔ اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ میں ہر مہینے اپنی جو رپورٹ رہتی تھی وہ میں برطانیہ بھیجا کرتا تھا، اور میری رپورٹ کی بہت تعریفیں کی جاتی تھی۔ اور پھر اس کے بعد جب 2 سال ہو گیا تو 2 سال کے بعد پھر میں یہاں سے واپس گیا۔ یہاں سے جب میں واپس گیا، واپس جانے کے بعد ان 9 لوگوں کو بھی بلایا گیا جو میرے ساتھ گئے تھے۔ جب ان 9 لوگوں کو بلایا گیا تو معلوم یہ ہوا کہ ایک روسی تھا، روسی نژاد کا تھا جو برطانیہ میں رہتا تھا۔ جب وہ روس گیا تو وہ روس میں بس گیا، آنے کو تیار نہیں ہوا۔ ایک جو گیا تھا وہ مسلمان ہو گیا، کیونکہ جب ظاہر سی بات ہے کوئی مسلمانوں سے ملے گا تو وہ ظاہر سی بات ہے ایک مسلمان ہو گیا۔ ایک اور جو تھا جو بغداد کے لیے مامور ہوا تھا، بغداد میں گیا تھا، اسے ہیجا کی بیماری ہوئی اور وہ اس میں مر گیا۔ ایک اور جو تھا وہ اس کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ تو مشکل سے یہ 5 لوگ وہاں واپس گئے تھے۔ ان 5 لوگوں میں جب ان لوگوں نے کانفرنس میں اپنی اپنی رپورٹ دی تو اس کا نمبر 3 نمبر پر آیا۔ 3 نمبر پر اس کا آیا۔ اس کی بڑی تعریفیں کی گئی کہ ہمارے ملک کا مستقبل تم لوگوں کے ہاتھ میں ہے، یعنی اس سے کہا گیا ہمارے ملک کا مستقبل تم لوگوں کے ہاتھ میں۔ پھر اس نے اپنی تمام رپورٹ وغیرہ دی، اس کو 6 مہینے کی چھٹی دی گئی کہ تم 6 مہینے وہاں پر یعنی انگلینڈ میں رہو 6 مہینے۔ ایک سلوات پڑھنے پر محمد والے میرے خیال سے وقت زیادہ ہو رہا ہے، لیکن کیونکہ باتیں بہت زیادہ ہیں اور اگر ابھی نہ کی جائیں گی تو کب کون سا وقت آئے گا جب آپ کو آگاہ کیا جائے گا کہ دشمن آپ کے خلاف کر کیا رہا ہے۔ آپ غافل ہیں اپنے دشمنوں سے، خاص کر کے اگر ہم مائیں ان دشمنوں سے آگاہ نہیں ہوں گے تو اپنے جوانوں کو کیسے بچائیں گے؟ اپنے جوانوں کو کیسے بچائیں گے؟ اپنے گھر والوں کو ہم کیسے بچائیں گے اگر ہم آگاہ نہیں ہوں گے؟ ضرورت ہے کہ آگاہ ہوا جائے کہ دشمن کن کن طریقوں سے ہم پر حملہ کر رہا ہے۔ انشاءاللہ یہ چھٹی پر گیا ہے ابھی، ٹھیک ہے، پھر کل اس کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ یہ چھٹی پر سے آ کے اس نے پھر کیا گل کھلائے ہیں اسلام میں۔
ایسا ایسا کیا ہے اس نے کہ جب آپ کل سنیں گی تو حیران رہ جائیں گی کہ دشمن اتنا اسلام کو توڑنے کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور ہم آپس میں فلاں کے پیچھے نماز پڑھو، ان کے پیچھے نہیں پڑھو، یہ ایسے ہیں وہ ایسے ہیں، یہاں ایسا ہے وہاں ویسا ہے، ہم اسی میں الجھے ہوئے ہیں، اور دشمن پیچھے سے ہماری پیٹھ میں چاقو گھونپنے کے لیے کیا ہے؟ تیار ہے۔ کنیزائیں سیدہ، بس دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اور جیسا کہ معلوم ہے یہ ایام عذاب بڑی تیزی سے گزر جاتے ہیں، کئی مہینوں سے حسرت رہتی ہے، کئی مہینوں سے زہرا کے لال کے رونے کے لیے ہم آمادہ ہوتے ہیں، حسرتیں کرتے ہیں، امیدیں کرتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ اس سال تو جی بھر کے رونا ہے، لیکن یہ اتنی تیزی سے گزر جاتے ہیں کہ دل کی حسرت ہی نہیں نکل پاتی ہے۔ آج تو محرم ہو گئی ہے، زہرا کا چمن صحرائے کربلا میں اتر رہا ہے، زہرا کا باغ صحرائے کربلا میں آ رہا ہے۔ ارباب عزا محرم کی 2 تاریخ تھی، امام حسین علیہ السلام کا یہ چلتا ہوا قافلہ ایک ایسی زمین پر پہنچا نا کہ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے بہت کوشش کی کہ مرکب آگے بڑھے، لیکن مرکب نے قدم آگے نہیں بڑھایا۔ امام حسین نے 7 مرکب بدلے، لیکن کسی نے جب قدم آگے نہیں بڑھایا، ایک مرتبہ امام حسین اپنے ذوالجناح سے اترے، زمین سے خاک اٹھائی، خاک اٹھانے کے بعد کہا عباس لگتا ہے منزل آ گئی، عباس لگتا ہے منزل آ گئی۔ ارباب عزا یہ کہہ کر امام حسین نے کہا عباس ہماری منزل یہی ہے، اب خیمے یہاں لگا دیے جائیں۔ مولا عباس نے کہا آقا یہ بتائیے کہ خیمے کہاں لگائے؟ میرا خیال یہ ہے کہ دریا کی ترائی میں لگائے، بچوں کا ساتھ ہے۔ امام حسین نے کہا عباس تمہاری مرضی ہے، تمہارا جہاں دل کرے تم خیمے وہاں لگا دو۔ جیسے ہی مولا عباس میں امام حسین میں باتیں ہو رہی تھی نا، ایک مرتبہ جناب زینب کی محفل کا پردہ ہٹا، کہا عباس ذرا میرے بھیا حسین کو قریب بلاؤ۔ جب امام حسین قریب آئے نا، جناب زینب نے کہا بھیا حسین اس زمین سے جلدی سے گزر جائیے، یہاں نہ رکیے۔ اے بھیا جب سے اس زمین پر آئے ہیں نا، مجھے کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اے بھیا مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ بس روایت کہتی ہے امام حسین نے جناب زینب کو تسلی دی، جناب زینب کو حوصلہ دیا، خیمے لگنے لگے۔ امام حسین نے مولا عباس سے کہا اے عباس ہمیں یہ زمین خریدنی ہے، عباس یہ زمین خریدنی ہے، ذرا اس زمین کے مالک کو تو بلاؤ، صاحب اختیار کو بلاؤ۔ بس اتنا کہنا تھا، مولا عباس اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے، قبیلے بنی اسد کی طرف گئے۔ بس روایت کے جملے ہیں نا کہ مولا عباس مولا علی کی ہو بہو شکل تھے۔ جس وقت مولا عباس گھوڑے پہ سوار ہو کر کے قبیلے بنی اسد کی طرف گئے ہیں نا، بس روایت یہ کہتی ہر کوئی جو عباس کو دیکھتا تھا نا بس دیکھتا رہ گیا۔ روایت کہتی ہے کہ مولا عباس قبیلے کے اس بزرگ انسان کے پاس پہنچے جس کے نام پہ یہ زمین تھی، اور جانے کے بعد سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد کہا ہمارے آقا نے، ہمارے سردار نے آپ کو بلایا ہے۔ ایک مرتبہ وہ ضعیف مولا عباس کو دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد کہتا ہے کیا تیرا بھی کوئی سردار ہے؟ مولا عباس نے کہا ہاں میرا بھی سردار ہے، میرے سردار نے بلایا ہے۔ ارباب عزا وہ ضعیف مولا عباس کے ہمراہ امام حسین کے پاس آیا۔ جب امام حسین کے پاس آیا نا، امام حسین کو دیکھا، سلام کیا، سلام کرنے کے
ने सवाल किया, ये तो बताओ कहाँ के रहने वाले हो? इमाम हुसैन ने कहा, हम मदीना से आ रहे हैं। मदीना का नाम सुनना था, ज़ईफ़ तड़प गया। अरे क्या मदीना, आप मदीना छोड़ के यहाँ चले आए? इमाम हुसैन ने कहा, हमें अब मदीने में रहने नहीं दिया जा रहा। अरे बाप रे, ऐसा जज़ाकुमुल्लाह, पुरसा दीजिएगा, पुरसा दीजिए, शहज़ादी को पुरसा दीजिएगा। अरे बाप रे, ऐसा बस रवायत ये कहती है, इमाम हुसैन ने कहा, मुझे इतराफ़ के ये जो चंद मुरब्बा ज़मीन है, ये ज़मीन मुझे खरीदनी है, और खरीदने के बाद ये ज़मीन मैं तुम्हें वक्फ करता हूँ, और दो शर्तें हैं मेरी, कि जब मेरे शिया आएंगे तो उन्हें मेरी कब्रों के निशान बताना, और 3 दिन उन्हें मेहमान रखना। उसके बाद इमाम हुसैन ने ये ज़मीन ली। लेने के बाद जनाब ज़ैनब के पास आए। जनाब ज़ैनब से कहा, ज़ैनब, मैंने ये ज़मीन खरीद ली है। एक मरतबा जनाब ज़ैनब कहती है, भैया हम मुसाफिर हैं, मुसाफिरों को ज़मीन से क्या करना है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि इस ज़मीन को मेरे अकबर के नाम पर लिखा जाए। अरे बाप रे, ऐसा दिल चाहता हूँ बीबी। अरे अकबर इस ज़मीन का क्या करेंगे? हाँ, अरे थोड़ी सी ज़मीन अकबर को भी मिलेगी। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। अरे बाप रे, ऐसा। उसके बाद इमाम हुसैन ने बनी असद के मर्दों को बुलाया और कहा, देखो हम यहाँ सिर्फ 8 दिन के लिए हैं, 8 दिन के बाद हम यहाँ नहीं रहेंगे, सिर्फ 8 दिन के लिए हम यहाँ पर हैं, लेकिन 8 दिन के बाद जब हम शहीद हो जाएं तो बस एक काम करना कि फर्जंद ज़हरा के लाशों पर आकर के थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल देना, हमारे लाशों को दफन कर देना। उसके बाद इमाम हुसैन ने कहा, अपनी खवातीन को भेज दो। जब खवातीन आई ना, तो इमाम हुसैन ने कहा, अगर तुम्हारे मर्द हुकूमत के डर से हमें दफन ना कर सके तो तुम पानी भरने के बहाने आना, हमारी कब्रों पे एक मुट्ठी खाक डाल देना, हमारे लाशें छुप जाएंगे। अरे बाप रे, उसके बाद इमाम हुसैन ने बनी असद के बच्चों को बुलाया। बच्चों को बुलाने के बाद कहा क्या तुम इधर आते हो? हम कभी कभी खेलने के लिए आते हैं। कहा अच्छा ठीक है, शाम गरीबा के बाद 11 मुहर्रम को अगर तुम्हारे वालिदैन हुकूमत की डर से ना आए तो तुम आ जाना, एक एक मुट्ठी खाक हमारी कब्रों में, हमारे लाशों पे डाल देना। अरे बाप रे अज़ा। बस उसके बाद इमाम हुसैन खैमे में गए। इमाम हुसैन ने बच्चों से कहा, बच्चों हमारे पास एक तुम्हारा भी हमजोली है। उसके बाद इमाम हुसैन खैमे में गए। खैमे में जाने के बाद अली असगर को लिया, अली असगर को अबा के दामन में छुपाया और उन बच्चों के करीब लाए। लाने के बाद एक मर्तबा इमाम हुसैन ने अली असगर के पैरों को बच्चों के सामने दिखाया। कहा इसे पहचान लो, 11 मुहर्रम को हमें दफन करना या ना करना।
पालने वाले परवरदिगार आलम हम सबके इन आंसुओं को रुमाने जनाब फातिमा ज़हरा में चढ़ाई इनायत फरमा दे। पालने वाले परवरदिगार आलम जो आंखें तेरे हुसैन के गम में रंगीन है परवरदिगार, और उसे महशरी आंखों में आंसू ना आने दे। पालने वाले परवरदिगार आलम हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को अपनी बारगाह में कसीर बनाकर कबूल फरमाना। पालने वाले परवरदिगार आलम हम सब जब तक जिए अहले बैत की मोहब्बत में जिए, और हम सबको जब मौत आए तो अहले बैत की मोहब्बत में मौत आए। पालने वाले परवरदिगार आलम हम सबको उस वक्त तक मौत ना देना जब तक तमाम मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत नसीब न हो जाए। परवरदिगारा 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 इसी साल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हम सब के नसीब में लिख दे। परवरदिगारा परवरदिगारा एक अरबई ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़रूर नसीब फरमाना। परवरदिगारा परवरदिगारा तुझे तेरी तमाम अज़मत और जलालत का वास्ता है परवरदिगारा, मौत ना देना जब तक इन आँखों से रोज़े इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम देखना ले। परवरदिगारा परवरदिगारा जो मरहूमीन इस दुनिया से गुजर चुके हैं उनकी कब्रों में अज़ादारी करने की तौफीक इनायत फरमाना, उन्हें शिफात मासूमीन नसीब फरमाना, ज़ियारत इमाम हुसैन नसीब फरमाना, शिफात इमाम हुसैन नसीब फरमाना, हौज़े कौसर पर जामे कौसर से सैराब फरमाना। परवरदिगारा यूसुफ ज़हरा के ज़हूर में ताजील फरमा, हम सबको उनके अमान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन।